ہٹا کٹا لگے گا اور کبھی وہ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہوگی، تو بندہ کہتا ہے میں کیسے دوں، یہ تو شراب پیے گا، لیکن تم اس کو جانتے نہیں ہو، پتہ نہیں وہ فرشتہ ہو کہ اس حالت میں آیا ہو کہ آپ کی آزمائش ہو. کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیتا ہے، وہ تو بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر سوال کیے دیتا ہے، اور آپ اس کی راہ میں دینے کے لیے 100 طرح کے سوال کرتے ہو، 100 طرح کی جو ہے نا آپ کی حجتیں ہیں، اور آپ آرگیومنٹ کرتے ہو اور ریزننگ دیتے ہو اور یہ سب کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس فقیر آیا، جھڑکنا نہیں. دے سکتے ہو تو کچھ دے دو، نہیں دے سکتے یا دل نہیں کر رہا تو اس سے اچھے سے بات کر کے اس سے کہو کہ بھائی آپ چلے جاؤ، میں نہیں دے سکتا یا میں دینا نہیں چاہتا، کوئی حرج نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سبحان اللہ. ہمارے لوگ تو نعمتیں چھپاتے ہیں، پتہ نہ چل جائے کسی کو، خاص کر پیسہ آ جائے تو زیادہ چھپاتے ہیں کہ وہ ادھار مانگنے آ جائیں گے، تعلق والے ہیں، وہ بازار میں بیٹھے ہیں، وہ یہ ہیں، بھائی اس کے پاس بڑا پیسہ ہو گیا تو اب اس کے پاس پہنچ جائیں گے. حضور معاف، اسی موضوع پر نظر کا تھوڑا لگاؤ، اگر ہم اعلان کریں اور لوگوں کی نظر کا کیا اثر پڑتا ہے. وہ میں چلو اس کا بھی میں جواب دے دوں گا ایسا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا جو لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں، خوب چرچا کرو. ہم اس آیت کو اکثر میلاد شریف کے موقع پر کوٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہاں نعمت کے چرچے کی بات ہے، تو سب سے بڑی نعمت تو حضور ہے. اور بھی نعمتیں ہیں، بچہ ملا وہ بھی نعمت ہے، منافع ہوا کاروبار میں وہ بھی نعمت ہے، بیماری سے صحت کی طرف آ گئے وہ بھی نعمت ہے، تو بہت ساری نعمتیں ہیں. لیکن کیا ان نعمتوں کا کوئی مقابلہ ہے حضور کی نعمت سے؟ سبحان اللہ، کوئی نہیں، کوئی مقابلہ. حضور سب سے بڑی نعمت ہے نا. بے شک. تو اب نعمت ملنے پر حکم کیا ملا ہے ہمیں؟ چرچا کرو. چرچا گھر میں چپکے سے بیٹھ کر نہیں ہوتا. بھائی چرچا کس کو کہتے ہیں؟ ٹو پبلسائز، پبلک میں آ کر بتانا، اس کا اعلان کرنا، لوگوں کو کہنا کہ ہم کو یہ نعمت ملی، ہم کو یہ نعمت ملی، تم بھی سن لو، تم بھی سن لو. چرچا اسی کو کہتے ہیں. بے شک. ہمیں حکم کس بات کا ملا ہے؟ چرچا کرو نا. تو اب چرچا یوں ہی ہوگا کہ ہم لائٹیں لگائیں، چرچا یوں ہی ہوگا کہ ہم جھنڈے لگائیں، چرچا یوں ہی ہوگا کہ ہم جمع ہو کر خوب نعتیں پڑھیں، بیان کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں. چرچا یوں ہی ہوگا کہ ہم سڑکوں پہ نکل کر جلوس نکالیں. سبحان اللہ. یہ ساری چرچے کی صورتیں ہیں. ہاں، شو کرنا ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے. اب کوئی بھی یہ سوال کرتا ہے نا یہ کیوں، تو اس کی دلیل لاؤ، تو اس کی دلیل. بھائی دلیل تو ہے نا، قرآن نے کہا چرچا کرو. اب چرچا کرو ایک کانسیپٹ دے دیا. اب جو چیز چرچے کے نیچے آئے گی وہ ہم کرتے جائیں گے. بھائی قومیں چرچا کرتی ہیں نا جب ان کے وہ کیا یوم آزادی ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ چرچا ہی کرتی ہیں، سیلیبریشن. بتیاں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ جھنڈے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں. جلسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جلوس نکال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ تو وہ تو چھوٹی سی نعمت ہے بھائی. ملک کا ملنا حضور کے ملنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. ہم کو حضور ملے نا. تو ملک ملنا، آزاد ہونا کسی کے قبضے سے، کسی ظالم سے، یہ بھی نعمت ہے. اور دنیا کی ہر قوم اس نعمت کو سیلیبریٹ کرتی ہے، پبلسائز کرتی ہے، اعلان کرتی ہے. وہ جناب کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم خوش ہیں. تو حضور جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پر ہم کو چرچا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر کسی کے ذہن میں اس طرح کا سوال کیوں اٹھے کہ یہ جھنڈیوں کا ثبوت لاؤ، تو یہ لائٹوں کا ثبوت لاؤ، تو یہ
جناب آپ میلاد جلسے کا ثبوت لاؤ تو یہ جلوس کا ثبوت لاؤ. بھائی یہ ثبوت ہے کہ اللہ نے فرمایا چرچا کرو. سبحان اللہ. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ چرچا ہی ہے. تو اس کے لیے الگ الگ دلیلیں لانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو بھی جائز طریقہ ہوگا چرچا کرنے کا وہ کر ڈالو. جہاں ناجائز ہوگا وہاں منع کریں گے. جیسا کہ عورتیں اگر بیچ میں آ جاتی ہیں بے پردہ تو ہم منع کریں گے, چرچا کریں گے. لیکن ایسا نہیں کہ ہم جلوس بند کر دیں یا جلسہ بند کر دیں. اچھی چیز کو رہنا چاہیے, برائی کو ختم کرو. اس پر علامہ شامی نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ جب جنازہ نکلتا ہے نا تو جنازے کے ساتھ جانا اچھی بات ہے. اگر فرض کرو جنازے کے ساتھ عورتیں آ جائیں جو کہ بین کرتی ہوں, بین وہ مورننگ کرائنگ, وہ جو وہ سر پہ مارتی ہیں تو سینے پہ مارتی ہیں تو بین کرتی ہیں, ماتم کرتی ہیں, ان کا شامل ہونا, یہ ان کا ایسا عمل کرنا یہ ناجائز ہے. تو اب کیا ہم جنازے میں جانا چھوڑ دیں؟ اگر فرض کرو یہ کلچر بن جائے کہ ہر جنازے میں عورتیں آ جاتی ہیں اور وہ روتی ہیں, پیٹتی ہیں, اور یہ ناجائز کام ہے, حرام کام ہے, یہ جنازوں میں کام ہو رہا ہے جناب, تو اب کیا کریں؟ بائیکاٹ کر دیں؟ فرمایا نہیں, جو صحیح کام ہے, جو جائز کام ہے وہ کرتے رہو, اور جو برائی ہے اس کو ختم کرو. یعنی برائی کے خلاف تحریک چلاؤ لیکن اچھے کام کو نہ روکو. اب لوگ کہتے ہیں او بھائی آپ لوگ جو ہے نا جوان لڑکیاں لے آتے ہیں میلاد میں نعت پڑھنے کے لیے, آپ کے یہاں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں سامنے, ادھر مولانا سٹیج پہ بیٹھے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیچ میں پردہ بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں کا, ادھر مرد ادھر عورتیں یا اکٹھے مکس بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے ہم میلاد میں نہیں شامل ہوتے. تو آپ نے اچھی چیز چھوڑ دی چند برے کاموں کی وجہ سے. اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت ہوتی تو آپ اس برائی کا مقابلہ کرتے, نہ کہ میلاد کے مخالف ہو جاتے. بے شک. سمجھ آ رہی نا بات؟ تو جو عاشق رسول ہے, جس کے دل میں حضور کی محبت ہے, جو سمجھدار ہے, جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے, وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں برائی ختم کروں گا لیکن حضور کا میلاد ختم نہیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اور جس نے میلاد ختم کرنے ہیں وہ اس طرح کے بہانے ڈھونڈے گا, بھائی میں اس لیے نہیں کرتا, بھائی میں اس لیے نہیں کرتا, بھائی میں اس لیے نہیں جاتا. تو الحمدللہ یہ اچھا. اب بابو بھائی نے سوال کیا کہ لوگوں کو اگر ہم بتائیں تو کہیں ہم کو نظر نہ لگ جائے. تو ایسا ہو سکتا ہے, نظر صرف پیسے کی وجہ سے نہیں لگتی, نظر اور چیزوں سے بھی لگ جاتی ہے. دیکھیں حضور سب سے بڑی نعمت ہے تو نظر اس بات پہ بھی لگ سکتی ہے. بے شک. بے شک. ارے یہ اتنے خوش قسمت ہے کہ ان کو سب سے بڑی نعمت ملی. تو نظر تو اپنی بھی لگ جاتی ہے, دشمن کی بھی لگ جاتی ہے. تو نظر کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن نعمتوں کا اظہار کیا جائے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بتایا میرے پاس اتنے ملین ہیں. اچھا اس کی اور بھی وجوہات ہیں کہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں, دشمن ہو جاتے ہیں, کڈنیپنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کام ہو رہا ہے. تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس پر اگر مال اللہ نے دیا تو اس پر ظاہر ہو, یعنی اچھا کپڑا پہنے, اچھا کھانا کھائے, اپنے گھر والوں کا اچھا خیال رکھے, ان کو اچھے کپڑے پہنائے, بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجے, اچھے مدرسے میں بھیجے, حج پہ جائے, عمرے پہ جائے, کبھی بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے جائے, اپنی فیملی کو. تو یہ بھی اظہار ہے اللہ کی نعمت کا کہ بھئی اللہ نے دیا ہے تو ہم دبا کے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, اپنی فیملی کا اچھا خیال رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے دین کا بھی اچھا خیال رکھتے ہیں. ہماری مسجد ہے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں, ہمارا مدرسہ ہے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں, ہمارے مولانا ہیں جو مسجد چلاتے ہیں ہم ان کو اس کو اچھی تنخواہ دیتے ہیں, ہمارے مؤذن ہیں جو اذان دیتے ہیں ہم ان کو خوش رکھتے ہیں. جب ہمارے خادمین ہیں جو مسجد صاف کرتے ہیں, ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں, سب چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں
کہ آپ حضرات نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو آپ کو کوفت نہ ہو، مشکل نہ ہو، یہ سارے محنتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہے، ہم ان کو بھی خوش رکھتے ہیں. یہ اصل میں نعمتوں کا اظہار ہے. یہ نہیں کہ آپ فیگر بتاتے پھرو کہ میرے پاس اتنے ملین ہیں، میرے پاس اتنے ملین ہیں. دین کی ترقی کے لیے ہر وہ بندہ جو دین سے جڑا ہوا ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے، ان کا اتنا خوش رکھو کہ وہ کام چھوڑ کے دوسرے کام میں نہ پڑے. یہ مولانا بیچارہ یہ چکن کیوں بیچے؟ یہ مولانا آدھا دن کسی کی دکان پہ کام کیوں کرے کہ وہ 2-4 ہزار اس کو اور مل جائے تو چلو کچھ ہاتھ کھلا ہو جائے. اس کو فری کر دو نا، مؤذن کو فری کر دو، خادموں کو اچھا دو کہ یہ ایک بار آ جائیں اس لائن میں تو کبھی یہ لائن چھوڑنے کا نہ سوچے. بے شک. تو اب جو یہ کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جن کو اللہ نے مال دیا، اور مال اللہ کی نعمت ہے. سبحان اللہ. تو جہاں آپ اپنے بچوں پر آنکھیں بند کر کے سپینڈ کرتے ہو تو وہاں دین کے کاموں میں بھی حساب کتاب نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ آپ کو بے حساب دیتا ہے. تو آپ حساب کر کر کے کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ اللہ اگر حساب کرنے لگ جائے تو آپ کو شاید ایک پائی بھی نہ ملے. اللہ اللہ. ہم تو حقدار ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کی نافرمانی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو پھر تو شاید ایک بوند پانی کی نہ ملے ہم کو. وہ جو ہم کو بے حساب دے رہا ہے تو ہم حساب کر کر کے کیوں دیں؟ اللہ کے راستے کی بات آئے نا تو بس بندے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اب اس سے آگے مجھ سے کوئی بات نہ کرو، جو چاہیے لے لو. حضرت عثمان غنی یوں ہی کرتے تھے نا، ان کی ہم مثالیں دیتے ہیں. مال تھا، پیسہ تھا، گودام تھے، ویئر ہاؤسز تھے، سارا کچھ تھا، تو حساب کتاب کے پکے تھے. اپنے لیے وہ دیے میں نوکر نے تیل زیادہ جلا دیا، کچھ گھنٹے زیادہ جلتا رہا بغیر وجہ کے، تو اس پہ ناراض ہو گئے، تم نے زیادہ تیل کیوں جلایا؟ تو سننے والے کو لگے گا اتنا کنجوس آدمی کہ تھوڑا سا دیے میں چراغ میں دیر اگر تیل زیادہ جل گیا تو کون سی موت آ گئی؟ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں، اس کو شارٹ کر رہے ہیں. اسی وقت ایک بندہ آیا، حضور نے اس کو بھیجا کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، جو اس کی حاجت تھی عثمان سے کہے میں نے بھیجا ہے. تو جب وہ بندہ آیا تو اس نے سن لیا باہر سے نا کہ حضرت عثمان غنی شارٹ کر رہے ہیں، اپنے نوکر سے کہہ رہے ہیں کیوں تیل زیادہ جلایا، کیوں زیادہ جلایا؟ اس کے دل میں خیال آیا یہ آدمی تو کنجوس لگتا ہے، یہ مجھے کہاں دے گا. تو اس کا دل چاہ کہ میں چلا جاؤں، لیکن پھر اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تو میں پوچھ لیتا ہوں. تو اس نے نوک کیا، حضرت نے کھولا، کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. صلی اللہ. تو ہاتھ پکڑا اور جو گودام تھا اس کا تالا کھولا، فرمایا جو چاہیے لے جا. تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، تجسس ہوا، یار جو یہ بندہ بول رہا تھا تو اس سے تو یہ لگ رہا تھا کنجوس ہے، اب اس بندے نے پرواہ نہیں کی اور اپنا ویئر ہاؤس کھول دیا، جو چاہیے لے لو. اس سے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھ لیا کہ حضرت پہلے آپ یہ کر رہے تھے، اب آپ نے یہ کیا، یہ دو کانفلکٹنگ رویے ہیں، ذرا مجھے بتا دو. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اصل میں وہ جو تیل والا معاملہ تھا نا چراغ میں، وہ استعمال ہوتا ہے میری ذاتی ضرورت کے لیے، اور ذاتی ضرورت کے لیے جب استعمال چیز ہوتی ہے تو ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب ہوگا. تو اس لیے میں اس کو ڈسپلن دے رہا تھا، سکھا رہا تھا کہ میری ضرورت سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز استعمال نہ کرو. لیکن اب جس کا حکم لے کے آئے ہو نا، میرے خزانوں کے مالک تو وہی ہیں. اب میں کیا گنوں، اب گنتی ختم، اب حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ رسول مالک ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا اس بندے کو کہ میں نے تو پھر وہ منہ کھول دینا ہے نا اپنے خزانوں کا، اب جو چاہے لے جاؤ. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا. سبحان اللہ.
کہ وہ بے حساب دیتا ہے، بے شک ہم بے حساب دیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اب دیکھیے گا اس کی شانیں دیکھیے گا، پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا، پھر دل کا اطمینان دیکھیے گا، پھر جو ہے نا جو مزہ آئے گا زندگی میں، پھر اس کو دیکھیے، فکریں ختم ہو جائیں گی۔ اتنا توکل اور بھروسہ رب تعالیٰ کے ساتھ بنے گا اور جڑے گا کہ آپ کل کو کنگالی کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی آپ سب سے امیر نظر آئیں گے، اور امیر آپ کا دل امیر ہوگا، آپ کو دکھ نہیں ہوگا کسی چیز کے آنے جانے کا، کوئی چیز آئی نہ آئی، گئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑھا رہے تھے نا، درس دے رہے تھے، تو ایک بندہ، آپ بڑے کاروباری تھے، آپ کے جہاز نکلتے تھے۔ آج تو کنٹینر نکلے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ بڑا سیٹ ہے بھائی، اس کا کنٹینر آتا ہے، اور حضرت کے جہاز نکلتے، کئی کنٹینر آتے ہیں جہاز میں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ پڑھا رہے تھے، کسی نے آگے کہا حضرت وہ کنٹینر جو آپ کا نکلا تھا فلاں جگہ کے لیے وہ ڈوب گیا۔ آپ نے اپنے دل پر توجہ دی اور کہا الحمدللہ، پھر پڑھانے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بندہ اس نے کہا حضرت وہ جو کنٹینر جو جہاز نکلا تھا وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا ہے، آپ کو غلط خبر ملی تھی پہلے۔ آپ نے پھر وہی کیا، دل پر توجہ کی، کہا الحمدللہ، دونوں بار الحمدللہ۔ تو اب وہ جو شاگرد تھے وہ کوئی عام لوگ تھوڑی تھے، حضور غوث پاک کے شاگرد تھے، آپ کے خلیفے تھے، بڑے بڑے علماء تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ نقصان کی خبر پر الحمدللہ نہیں کہا جاتا، نقصان کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے، اچھی خبر پر الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو نقصان کی خبر ملی جو کہ اچھی خبر نہیں تھی، آپ نے اس پر الحمدللہ کہا، اب جب اچھی خبر ملی آپ نے اس پر الحمدللہ کہا۔ تو ایک بار الحمدللہ کہنا تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پہلی بار کا الحمدللہ کہنا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اصل میں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے جو تم لوگوں کے مسئلے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا آیا اور کیا گیا۔ جب نقصان کی خبر آئی نا تو میں نے اپنے دل پہ توجہ کی کہ کہیں اس خبر سے اس کی حالت تو نہیں بدلی۔ میں نے اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ مطمئن پایا۔ میرا جہاز ڈوب گیا لیکن میرا دل اللہ کے ساتھ مطمئن تھا، میں نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ۔ اور جب خبر آئی کہ وہ نہیں ڈوبا، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ لاس کی خبر کے بعد اگر یہ خبر آئے کہ وہ غلط تھی، آپ کا نقصان نہیں ہوا، تو دل کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا جمپ کرتا ہے۔ کہتے میں نے پھر دل کو دیکھا کہ یہ کہیں خوشی سے ناچ تو نہیں رہا، کود تو نہیں رہا کہ بچ گئے۔ فرمایا میں نے دل کو اسی حالت میں پایا، رب کے ساتھ مطمئن تھا۔ تو اب کچھ آئے تو بھی مطمئن، کچھ جائے تو بھی مطمئن۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بندہ مومن، یہ ہے بندہ مومن کا دل۔ تو ہم اگر اس طرح کے بن جائیں تو کیا کہنے، آمین۔ سبحان اللہ۔ خوش رہیں گے آپ، دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ وہ کہتے ہیں نا سمارٹ آدمی وہ ہے کہ یہاں پیلس میں رہے نا دنیا میں، اس کی آنکھ بند اور قبر میں جائے تو وہاں بھی اس کو پیلس ملے، تو یہ کامیاب ہے۔ یہاں موجیں کی وہاں عذاب قبر، یہ تو ناکام ہو گیا نا۔ چند دنوں کی تھی، اس نے بڑے موج مستی کر لی، مرا تو ادھر کیڑے آ گئے، ادھر بچھو آ گئے، ادھر سانپ آ گئے، تو یہ کہاں کا کامیاب آدمی ہے؟ یہ تو ناکام ہے، یہ تو فیلئر ہے۔ کامیاب تو وہ ہے کہ یہاں بھی خوش رہا، یہاں بھی اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کیا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، فیملی کو خوش رکھا، دین کی خدمت کی۔ ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی، قبر میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا، سبحان اللہ۔ ہے نا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک بار جس کو جنت کا باغ ملا، یہ دنیا کا محل پیلس چیز ہی کیا ہے اس کے سامنے۔ جنت سے کھڑکی کھلے گی حدیث پاک میں، وہاں سے ٹھنڈی
خوشبودار ہوائیں آئیں گی، معطر ہوائیں آئیں گی، اور یہ یوں مزے سے سوئے گا، اور قیامت کے دن اٹھے گا، اس کو لگے گا میں تو لمحہ بھر سویا تھا، پتہ ہی نہیں چلے، اور بڑی شان سے عزت سے یہ قبر سے نکلے۔ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے۔ آمین انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو